بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چیمپئن کے ساتھ میں ہوں اصغر عظیم۔ ناظرین، ویسے تو ملک میں تمام ہی کھیل زوال پذیر ہیں، کسی بھی کھیل میں ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو کہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن ٹینس ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہم دو کھلاڑیوں پہ بلا شبہ فخر کر سکتے ہیں، ایک احسام الحق قریشی اور دوسرے عقیل خان۔ عقیل خان 42 سال کی عمر میں بھی نیشنل چیمپئن ہے، گزشتہ 14-15 سال سے وہ نیشنل چیمپئن ہے۔ احسام الحق اور عقیل خان کی جوڑی انٹرنیشنل کورٹس میں بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ پیچھے ہمیں کوئی دوسرا کھلاڑی نظر نہیں آتا۔ ٹینس فیڈریشن خود کیا چاہتی ہے، ان کا اپنا کیا پلان ہے، کیا وہ اسپورٹس پالیسی کے لیے تیار ہے، کیا وہ ٹاسک فورس ہے، ان سے ٹاسک فورس جو بنائی گئی تھی وزیر اعظم کی ہدایت پر، کیا احسان مانی نے فیڈریشن سے مشورہ کیا تھا یا اپنے طور پر وہ رپورٹ بنائی تھی۔ اسی طریقے سے ہم مستقبل قریب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاپان کی ٹیم 22 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے مارچ میں، اور مارچ 2000 میں، اور اسی طریقے سے جو ہے پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی ٹیم اب بھارت جائے گی یا نہیں جائے گی، چونکہ لاسٹ ٹائم بھارت نے ہمیں دھوکہ دیا اور سیکیورٹی کے نام پر اس نے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ دیگر اور بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ آج ہم بات کریں گے پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر سینیٹر سلیم سیف اللہ صاحب سے۔ سیف اللہ صاحب، 2014 سے آپ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر ہیں، گویا 6 سال آپ کو ہو گئے۔ اپنے اس ٹینور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ خود اپنے اس ٹینور سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلا جب میں نے ٹیک اوور کیا تو پاکستان 2005 کے بعد ITF انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے پابندی لگا دی تھی کہ یہاں پر ڈیوس کپ یا انٹرنیشنل میچز پاکستان میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب سے پہلے میرا جو پرائورٹیز تو اور بھی تھیں، یہ نہیں کہ صرف ڈیوس کپ کو یہاں لانا ہے، یہاں پر اس نیشنل ہماری جو یہ اکیڈمی ہے ادھر، اس کو ہم نے کیسے آگے لے جانا ہے، ہم نے کوچز کیسے آگے کرنے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ میرا مشن جو تھا، اور جس کے لیے تقریباً 2.25 سال مجھے بڑی محنت کرنی پڑی، اور الحمدللہ آخر اکتوبر کی بورڈ میٹنگ میں ITF میں مجھے یہ خوشخبری ملی کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہاں آپ انٹرنیشنل، لیکن صرف اسلام آباد کی حد تک۔ تو اس سے یقیناً بڑی حوصلہ افزائی ہوئی، اور جیسے میں نے گزارش کی کہ ہم ابھی تک 5 کھیل چکے ہیں، اور 6واں ہمارا اب جاپان کے خلاف، ایک بڑا کارنامہ جو یہ اللہ کی میں مہربانی سمجھتا ہوں، اور حکومت اس وقت میاں صاحب کی کہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر میں کافی محنت کی وجہ سے چودھری نثار نے اب یہ 5000 قسم کی یہ جو لائٹس یہ لگ گئے ہیں، سیف سٹی بن گئی۔ ابھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد از دا سیفسٹ کیپٹل ان ایشیا، ساری ایشیا میں جو ہے اسلام آباد، اور الحمدللہ حقیقت بھی یہ ہے۔ تو ان سب کی کوششوں سے، اور ہم پچھلے 3 سال سے گروپ 1 میں، یہ بھی پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے جی، وہ 3 سال سے گروپ 1 میں، ہمارے ہاں گروپنگ ہوتی ہے، گروپ 3 ہے جو کمزور ٹیمیں ہیں، گروپ 2 پاکستان اکثر گروپ 2 میں زیادہ رہا ہے، گروپ 1 میں بھی پہلے ہم رہے ہیں، لیکن 3 سال مسلسل رہنا، جس میں سمجھتا ہوں احسام الحق قریشی اور عقیل خان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور ابھی ہم ورلڈ گروپ جو سب سے اوپر کے، اس میں امریکہ ہے، کینیڈا ہے، ہم اس کا میچ کھیل رہے ہیں جاپان کے ساتھ، اور اللہ کرے آپ لوگ بھی دعا کیجیے، اگر ہم جاپان سے جیت جائیں جو ایک بڑی ٹف ٹیم ہے، تو ہم ورلڈ گروپ میں چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ہمارا پھر فرانس یا جرمنی یا ان کے ساتھ یہ میچ آئے گی۔ سیف اللہ صاحب، جاپان کی ٹیم 22 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے، اس سے قبل اگر بھارت کی ٹیم پاکستان آتی تو 55 سال کے بعد وہ اس کا پہلا دورہ ہوتا۔ بھارت نے آنے سے کیوں انکار کیا،
اور مستقبل میں بھارت کے حوالے سے اب کیا پلان ہے؟ کیا ہماری ٹیم بھارت جائے گی؟ کہ بھارت سے ہمارے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم بھارت کے ساتھ کھیل سکتے ہیں؟ کیا جاپان کے حوالے سے کیا ہم نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جاپان ایک بڑا ملک ہے ٹینس کے حوالے سے بھی، اور وہ اب پاکستان آ رہا ہے تو یقیناً یہ ایک کامیابی تو ہے، لیکن ہماری تیاریاں کیا مکمل ہیں سینیٹر صاحب؟ جی دیکھیں جی، میں نے جیسے گزارش کی اور آپ کو پودا بھی دکھایا، جو انڈیا کے جو پریزیڈنٹ کئی مرتبہ پاکستان 2017 میں بھی آئے تھے، 18 میں بھی شاید آئے تھے، انیل کھنہ صاحب، اور میں مشکور ہوں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. لیکن پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سال 1.5 سال سے جو ٹینشن بڑھ رہی ہے، اور پاکستان نے کئی مرتبہ تو کوشش کی. میں سمجھتا ہوں یہ مودی کی حکومت کی نالائکی اور کمزوری ہے کہ انہوں نے اسپورٹس میں بھی وہ سیاست لیا ہے. ہم کئی مرتبہ انڈیا گئے ہیں، انڈیا بھی ایک مرتبہ جیسے آپ نے صحیح فرمایا شاید 1964 یا 65 میں آئے تھے، 64 میں آئے تھے. تو انہوں نے یہ آئی ٹی ایف اور میرے آئی ٹی ایف سے بھی یہ گلہ ہے کہ بھئی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ پاکستان نہ جائے. تو اس پہ ہمیں افسوس ہے کیونکہ انڈیا پاکستان ٹائی میں ہمیشہ جو ہے ایک ان کی بڑی اچھی ٹیم ہے، اور ہو سکتا تھا کہ وہ ہم سے جیت بھی جاتے. لیکن ایک ٹینس کے لیے ایز اے سپورٹ، یہ نہیں کہ سلیم سیف اللہ کے لیے، لیکن ایز اے سپورٹ انڈیا پاکستان کا کتنا ہائپ کریٹ ہوتا، اور اس سے جو ہے جو تقویت ملتی ٹینس کو. بہرحال وہ نہیں آئے، اور پھر ہم نے نیوٹرل قازقستان میں پھر ہم نے بھی یہ کیا کہ ہم صرف جونیئر بچوں کو بھیجا. ہم نے کہا بھئی ایسی بھی وہاں ہم نہیں ان کے خلاف جیت سکتے، تو چلے بچے جائیں، ان کا کچھ ایکسپیرینس ہو جائے. جاپان کے مشہور ہے کہ جاپان جو ہے سلووینیا ایک یورپ کی ٹیم ہے، وہ یہاں پر آئے، بڑے خوش گئے. انگریز ریفری یہاں جب آیا، اس نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ بیان دیا کہ بھئی آئی فائنڈ اسلام آباد سیفر دین دا اسٹریٹس آف لنڈن، کہ بھئی یہ میں لنڈن میں آپ کو پتہ ہے بے شمار ڈکیتیاں روزانہ ہوتی ہے. تو یہ جو باہر سے آتے ہیں مہمان ہمارے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ڈی این اے میں مہمان نوازی ہے. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، چونکہ وہ یہاں نہیں آئے تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم بھارت جا کر اگر ہمارے پھر ٹائی آئی، اور خیر ان کو ادھر آنا پڑے گا. جیسے میں نے گزارش کی کہ ہم کئی مرتبہ بھارت ہو آئیں، تو اب ان کو آنا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم وہ یہ بہانہ نہیں ڈھونڈیں گے اور یہاں پر آئیں گے. لیکن ہم نے اپنی ٹیمز، اگر وہاں کوئی کمپٹیشن ہوگی ہم ان کو نہیں بھیجیں گے، کیونکہ یہ تو سارا ریسیپروکل ہوتا ہے نا جی. اگر وہ یہاں آنا پسند نہیں کر دیں تو ہم کیوں وہاں جانا پسند کریں. جہاں تک جاپان کا تعلق ہے، جاپان اس وقت دنیا کی ٹاپ، میں کہوں گا کہ ٹاپ 15-20 ٹیمیں جو ہیں اس میں جاپان کا نام آتا ہے. اور ان کا نشوکوری جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ 10 میں بھی رہا ہے، اور ابھی بھی ان کے 3-4 پلیئر جو ٹاپ 100 میں. تو اس کے لیے تیاری یہ ہے جی کہ ہم نے گراس کورٹس جو ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایسے اس کی ہم لیولنگ وغیرہ ان کو ایسے بنائیں جو ہمارے پلیئرز کی مزاج اور کھیل کے مطابق ہو. دوسرا، احسام الحق قریشی جا رہے ہیں اب آسٹریلیا کھیلنے کے لیے، اور انہوں نے پیشکش کیا کہ میں عقیل خان کو بھی ساتھ، تو ہم اس کا خرچہ یہاں سے ٹکٹ وغیرہ وہ ہم کریں گے، تاکہ عقیل، کیونکہ یہ 2 پلیئر ہمارے زیادہ کھیلتے ہیں، اور ان کو آج تک افسوس کا مقام ہے کہ 20 سال میں عقیل خان کو، ہمارے بچوں کو میں کہتا ہوں کہ یار آپ کو تو اب چاہیے کہ بیٹ کریں، اس کی اب جنوری میں 42 سال ہو جائے گا. تو ٹریننگ کر رہے ہیں جی، یہ 2 تو خود ٹریننگ کر رہے ہیں، اور باقی جو ہمارے یہاں ہیں ان کی ہم آپ دیکھ رہے ہیں ٹورنامنٹس وغیرہ. سینیٹر صاحب، یقیناً آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ ایشوز بھی ہیں اور ہمیں بھارت سے نہیں کھیلنا چاہیے جب تک کہ اب بھارت خود یہ کھیلنے کے لیے تیار نہ ہو. لیکن ایک ایشو جو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 14-15 سال سے عقیل خان ہی پاکستان نمبر 1 ہے، اور پھر انٹرنیشنل سرکٹ میں دیکھیں تو احسام الحق قریشی اور عقیل خان کے علاوہ کوئی دوسری جوڑی نہیں ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو آپ کے مقامی سطح پر پلیئرز ہیں وہ ایک پلان کے تحت ٹینس کھیل رہے ہیں. وہ آتے ہیں ایک نیشنل ایونٹ میں یا کسی چھوٹے بڑے انٹرنیشنل ایونٹ میں، ساؤتھ ایشین گیم میں، ایشین گیم میں وہ شریک ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، ایک آدھ میڈل لے لیتے ہیں. اس کے بعد وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، خاص کر امریکہ اور یورپ چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر پھر وہ جو ہے ایجوکیشن اپنی مکمل کرتے ہیں. اس ٹینس کی بنیاد پر وہ اسکالرشپ لیتے ہیں. وہ پلیئر جو کہ
جس پر فیڈریشن سرمایہ کاری بھی کرتی ہے، فیڈریشن اس پر اتنا وقت بھی لگاتی ہے، اس کو ٹرین کرتی ہے، لیکن وہ پھر پاکستان کے لیے نہیں کھیلتا، وہ باہر جا کر جو ہے وہ اپنے ایجوکیشن میں لگ جاتا ہے اور پھر دوسرے باہر سے ہی کھیلنے لگ جاتا ہے، اور پھر جب پاکستان اس کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان بھی نہیں آتا۔ اس مسئلے کو سینٹر صاحب کیسے حل کریں گے؟ بے شک یہ آپ نے ٹھیک کہا جی۔ اب ہمارے جو اپ کمنگ ہے اس میں یہ اچھا سوال آپ نے کیا کہ اکثر میں نے گزارش بھی شروع میں یہ کی کہ جو اچھے پلیئر ہیں ان کو فوراً اسکالرشپ امریکہ تو فوراً ان کو دے دیتا ہے۔ میں خود 1 سال ٹینس اسکالرشپ پہ میں نے امریکہ میں پڑھائی کی ہے جی، اور میں 4 سال وہاں کپتان رہا ان کی جو ٹینس ٹیم تھی یونیورسٹی کی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ایسے بچے اب چن رہے ہیں کہ جو یہاں پر جیسے مزمل ہے، اس کو ہم نے پچھلے 5-6 سال سے ہم اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ پاکستان کا نمبر 2 ہے، اور اس سٹیج پہ آ گیا کہ اس کو اب جیتنا چاہیے عقیل خان سے۔ اس کے علاوہ شعیب خان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہ باہر جانا ہے، ایئر فورس میں اس کو جاب بھی مل گئی ہے، اس پہ ہم کر رہے ہیں۔ حذیفہ عبدالرحمان، ان کے والد سے بات ہوئی ہے، انہوں نے وہ اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں باہر، لیکن اس نے اسی ملک میں رہنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ 2022 میں اگر یہ ہمارے 2 ٹاپ پلیئرز شاید صرف ڈبلز ہی کھیلیں، سنگلز نہ کھیل سکیں، تو پھر امید ہے کہ حذیفہ، مزمل، شعیب خان، یہ پھر ہمارے پاس نیکسٹ لائن 3 پلیئرز موجود ہیں۔ نہیں جی، ایسے تو بانڈ وغیرہ ہم نہیں کرتے ہیں، اور نہ ایسے اب کوئی پلیئرز ہیں، ہم صرف انہی کو باہر بھیجتے ہیں ٹریننگ کے لیے جن کا ہمیں پتہ ہے کہ یہیں رہیں گے اور ہمارے لیے وہ سود مند و فائدہ مند ملک کے لیے ہوں گے۔ باہر ہمارے بچے بڑے برطانیہ میں پاکستانی ہیں، ان سے بھی میں یہ آپ کے چینل کے ذریعے درخواست کروں گا کہ وہ بھی پرماننٹلی نہ ہیں، لیکن جب ہمارا ایشین گیمز ہے، ساؤتھ ایشین گیمز ہے، اب ایک ہماری دوست کی بچی ہے 17 سال کی، وہ اب UK میں اپنے کاؤنٹی میں نمبر 1 ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر یہاں آئے، اور ہم بچیوں کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹیمیں باہر جاتی ہیں کھیلنے کے لیے، پہلے فیڈ کپ کہتے تھے اسے، اب بلی جین کنگ کپ کہتے ہیں، تو ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ بھئی آپ آئیں، ملک کا نام روشن کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پرماننٹلی یہاں آ جائیں، لیکن جب ٹورنامنٹس ہوں، کیونکہ باہر برطانیہ میں اس کو جو وسائل مل رہے ہیں، جو ٹریننگ مل رہی ہے، وہ یہاں تو نہیں مل سکتی ہے۔ تو ایسے بے شمار بچے ہیں جو باہر ہیں، یہاں ہم صرف انہی بچوں پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہاں پر ہی مزمل ہے، محمد عابد ہے، شعیب ہے، حذیفہ ہے، انہوں نے ادھر ہی اگلے 5 سال 6 سال 8 سال ادھر ہی رہنا ہے، اس لیے منی پہ۔ اور جو ہمارے نیشنل ٹریننگ سینٹر ہم نے جو بنایا ہے، اس میں ہم نے یہ پابندی نہیں رکھی، ہم چاہتے ہیں کہ بھئی جتنے زیادہ بچے ادھر آئیں، سیکھیں، اور اگر ایک بچے کو اسکالرشپ مل جاتی ہے، یہ بھی ایک ہماری قومی خدمت ہوئی کہ بھئی چلو ایک پاکستان کا بچہ گیا، اس کو مفت تعلیم امریکہ میں مل رہی۔ سینٹر صاحب، سلیم سیف اللہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک ٹاسک فورس وزیر اعظم صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کھیلوں کے حوالے سے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی، جس کا سربراہ انہوں نے احسان مانی کو بنایا تھا۔ کیا ٹاسک فورس والوں نے، احسان مانی صاحب نے آپ سے کبھی اس حوالے سے کوئی تبادلہ خیال کیا کہ جو رپورٹ بنی ہے، کیا اس رپورٹ کے حوالے سے آپ کے علم میں کچھ ہے کہ اس رپورٹ میں کیا ہے؟ کیا کبھی آپ کو پوچھا، یا احسان مانی صاحب خود جو ہے وہ تمام فیصلے کرتے گئے؟ دیکھیں جی، یہ بھی ایک المیہ ہے، ٹاسک فورس بنا لیتے ہیں، اب چاہیے تو یہ ہے نا جی کہ پرائم منسٹر خود پوچھیں اسپورٹس مین کہ بھئی آپ نے مشورہ کیا کہ آپ نے کمرے میں بند۔ اب احسان مانی صاحب بڑا ان کا نام ہے، لیکن کرکٹ کے علاوہ ان کی اور گیم سے کیا تعلق ہے، کیا پہچان ہے ان کو جی، کہ بھئی انہیں کیا پتہ ہے کہ جی ڈیوس کپ کیا چیز ہے، ITF جونیئرز کیا ہے، ITF سینئرز کیا ہے، فیوچرز کیا ہے، ATP کا کیا ہے، WTA کیا ہے۔ اگر میں ان کو یہ بھی پوچھ لوں کہ جی WTA کا کیا مطلب ہے یا ITP کا کیا مطلب ہے، تو شاید وہ ان کو، اور کرکٹ سے سارے، اور انہوں نے جو ٹاسک فورس کی جو رپورٹ ہے اخباروں میں سن رہے ہیں کہ جی ابھی پھر اس پہ کچھ وہ سوچ بچار کر رہے ہیں 2 سال کے بعد، تو یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ٹاسک فورس، یہ تو چاہیے تھا کہ بھئی ہم جیسے لوگوں کو بھی اس فورس میں ڈالتے، ہاکی والے کو ڈالتے، اسکواش کو ڈالتے، بے شک یہ چیئر کرتے، لیکن 5 6 7 جو ایکٹیو فیڈریشنز ہیں ان کے پریزیڈنٹس کو بلائیں، ان کے ساتھ مشورہ دیں، ہم ان کو اچھا مشورہ دیتے۔ ہم بغیر فیس کے، ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں TADA دیں، ہم آئیں اور لاہور میں ہمیں مفت ٹھہرائیں وغیرہ وغیرہ، یا اسلام آباد میں۔
تو اس پہ ہمارے جو دین ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ بھئی مشاورت، شورا کیا ہوتی ہے؟ شعور اچھے لوگوں کے آپس میں بیٹھنا اور مشورہ کرنا، لیکن ادھر تو بند کمروں میں، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی انہوں نے دیواریں اپنے وہ بنائی ہوئی ہیں اور باہر وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے اسپورٹس کا یہی تو جو وجہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت پرسان حال ہے کہ آپ کی جو ٹاپ گولڈ میڈلسٹ ہاکی ٹیم اس وقت اولمپک سے ہی آؤٹ ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہے۔ تو اس پہ احسان مانی صاحب کی رپورٹ تو ہم نے نہ اس کی شکل دیکھی ہے، نہ کسی نے ہم سے مشورہ کیا ہے، نہ اس رپورٹ کے بعد ہمیں کسی نے بلایا ہے، نہ اس پہ کوئی بات ہوئی۔ نہیں، بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، اور لیکن احسان مانی صاحب کی رپورٹ سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ خود فہمیدہ مرزا منسٹر آئی پی سی وہ ان کی رپورٹ سے مطمئن نہیں ہے ہماری اطلاع کے مطابق، تو ظاہر ہے فیڈریشن کیسے مطمئن ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ایک ایشو آیا کووڈ کا جس سے پاکستان متاثر ہوا اور پاکستان میں کھیلوں کی سرگرمیاں بھی بند ہوئیں، دنیا بھر میں بھی یہی چیز دیکھنے کو ملی، لیکن اس حوالے سے ہمارے پاس ایک اطلاع یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل فیڈریشن سے جو ہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے فنڈ مانگا تھا۔ کیوں مانگا تھا اور اس کی ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا یہ جو آئی پی سی منسٹری ہے اس کی 2.5 سالہ پرفارمنس جو ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو جو ہمارے ڈی جی اسپورٹس بورڈ کا ہوتا ہے وہ ایک اہم عہدہ ہوتا ہے۔ وہ پچھلے 4 سال سے، وہ جب سے ڈاکٹر گنجیرا کو نیب نے پکڑا اور ان کو، غریب اچھا محنتی آدمی تھا، اس کے بعد تو کوئی آیا نہیں، ایسی وہ 2 مہینے 3 مہینے کے لیے ایک کو بنا دیا، 3 مہینے کے لیے۔ آپ جا کر اسپورٹس ہمارے بورڈ جو کمپلیکس ہے اس کی صورتحال دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو جب ایک ڈی جی اسپورٹس ہی نہیں ہے، سیکٹری اسپورٹ جو آئی پی سی کا سیکٹری ہوتا ہے جو وہ لک آفٹر کرتے ہیں، میرے حال میں پچھلے 2.5 سال میں وہ بھی کوئی 3 یا 4 سیکٹریز آئے ہیں اور گئے ہیں۔ تو ایسے ان حالات میں میں تو چونکہ خوش قسمتی ہے کہ قاضی عابد اور میں اکٹھے جنیجو صاحب کی کابینہ میں رہے ہیں اور میں محترمہ کو اچھی طرح جانتا ہوں اور ان سے کئی مرتبہ ملا بھی ہوں، لیکن وہ بھی اکثر یہ کہتے ہیں جی میں کیا کروں، سپورٹس ڈیوالو ہو گیا ہے، صوبوں میں چلا گیا۔ بھئی اب صوبوں میں اگر گیا ہے، چلیں آپ اسلام آباد تو آپ کے پاس ہے نا جی، وفاق کے پاس، کم از کم اسپورٹس کمپلیکس کی جو اس وقت حالات ہیں، کوئی فل ٹائم ڈی جی لگائیں، یہاں ہمارا یہ کمپلیکس ہے، ہمیں سپورٹ کریں، اسکواش والے بھی ادھر ہیں، چلیں آپ اور صوبوں میں نہیں جانا چاہتے، آپ اسلام آباد کی حد تک تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو 30 لاکھ دیتے تھے وہ بھی آپ نے، ابھی اس سال انہوں نے ہمیں 30 جون سے پہلے کوئی فنڈ ان کے پاس تھا تو 15 لاکھ ہمیں دیے اور 15 لاکھ اسکواش فیڈریشن کو دیے۔ اب آپ دیکھیں نا جی، ایک ڈیوس کپ ٹائپ پہ کتنا خرچہ آتا ہے ٹورنامنٹ، یہ 15 لاکھ اس ایک ٹورنامنٹ کا خرچہ جو ہے 15 لاکھ جو میری جو اپنی کمپنیز ہیں وہ اب دے رہے ہیں، اس پہ 15 لاکھ روپے خرچہ آئے گا۔ سینیٹر سلیم سیف اللہ صاحب، آپ کی بات یقیناً درست ہے، اور آئی پی سی منسٹری میں ڈی جی کی تعیناتی تو خود فہمیدہ مرزا کے لیے ایک درد سر بنی ہوئی ہے کہ وہ کسے ڈی جی لگائیں، لیکن یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ 4 سیکرٹریز جو ہے وہ چینج ہو گئے اس 2.5 سال میں آئی پی سی منسٹری کے، تو یہ یقیناً غور طلب ہے، اور اس پہ جو ہے فہمیدہ مرزا صاحبہ کو غور کرنا چاہیے کہ جب سیکرٹری نہیں ہوگا، مسلسل کوئی پالیسی نہیں ہوگی اور پالیسی پہ امپلیمنٹ کروانے والا بھی نہیں ہوگا تو پھر منسٹری کیسے چلے گی؟ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کیا حکومت سیف گیمز کے انعقاد کے حوالے سے سنجیدہ نظر آتی ہے؟ سیف گیمز کے، میں کہتا ہوں گیمز کے متعلق ہی سنجیدہ نہیں ہے۔ سیف گیمز تو ایک اور چیز ہے، جب وہ گیمز کے متعلق ہی سنجیدگی نظر نہیں آتی ہے، اور سیف گیمز کا پتہ نہیں کیا ان کا پلان ہے کہ آخری منٹ پھر بھاگ دوڑ ہوگی، جی یہ کریں، کہاں پر ٹینس کہاں پر ہوگی؟ بھئی ہم نے کہا یہاں پر ہمارے پاس فیسلٹی ہے، ہمیں پیسے دیں، ہم 1 لاکھ 10 کروڑ کو اتنی بڑی اماؤنٹ ہم آپ سے اربوں میں تو نہیں مانگ رہے نا، 10 کروڑ میں ہم یہاں کمرے بنائیں گے، کورٹس بنائیں گے، باؤنڈری وال بنائیں گے، نیا جم بنائیں گے۔ یہ جم جو ہمارا جو ہے یہ تو اب انٹرنیشنل لیول کا نہیں ہے، اور یہ پھر ایک مستقل آپ کا ایک ایسٹ ہے،
یہ پیسے ضائع تو نہیں ہوئیں گے، تو اس میں بھی کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ حکومت وقت، مجھے یقین ہے کہ جنرل صاحب کوشش کر رہے ہیں، جنرل عارف حسن جو ہے اولمپک ہمارے مہربان بھی ہیں، دوست بھی ہیں، لیکن اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسپورٹس جو ہے اس کو بالکل ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا. کچھ بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم کے حوالے سے، چونکہ ایک اسپورٹس مین اس وقت ملک کا وزیر اعظم ہے. گزشتہ 2.5 سال سے الیکشن سے پہلے کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے، اس کی ترقی کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب جو باتیں کیا کرتے تھے، اب کیا وہ باتیں آپ کو گراؤنڈ میں نظر آتی ہیں، آن فیلڈ نظر آتی ہیں؟ کیا وزیر اعظم کے اسپورٹس کے حوالے سے جو اقدامات ہیں 2.5 سالہ، کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کئی کھیل بند کر دیے، ایون کہ جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ تھی اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا، لیکن ایز اے ٹینس فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کے آپ وزیر اعظم کے پرفارمنس سے مطمئن ہیں، ان کے اقدامات سے مطمئن ہیں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا ویژن وہ بالکل صحیح ہے؟ بالکل مطمئن نہیں ہوگی. کیسے انسان، میں آپ کو سے ایک گزارش کرتا ہوں، کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں آپ روزانہ 2 روپے لیٹر بڑھاتے ہیں اور پھر 2 روپے، آپ 1 پیسہ فی لیٹر کہہ دیں کہ جی 1 پیسہ فی لیٹر جو ہے وہ سپورٹس فنڈ میں جائے گا. میں آپ کو یقین کہتا ہوں کہ ہر سال اربوں روپے، 10 نہیں 15 نہیں 20-25 ارب روپے آپ کے پاس آئیں گے، آپ وہ سپورٹس پہ لگائیں. تو یہ تو جی دیکھیں نا، آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہوگا. اگر آپ یہی کہیں کہ جی وہ پیسے نہیں ہے، خزانہ خالی ہے، ہم نے پیسے واپس کرنے ہیں، تو یہ کچھ آپ کو سوچنا. ایسے ہم نے پی ٹی وی پہ 30 روپے 10 روپے 20-30 لگایا، وہ ٹیکس کافی اربوں روپے میں حکومت کے پاس جاتے ہیں. ایسے آپ اگر 1 پیسہ بھی لگا دیں فی لیٹر. سینیٹر صاحب جاتے جاتے ایک سوال اور آپ سے کرتا چلوں، آخری سوال، کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر وفاقی سطح پر، فیڈرل کی سطح پر اسپورٹس منسٹری نہیں ہے، اور یہ اسپورٹس منسٹری جو ختم کی گئی وہ 18ویں ترمیم کے تحت ختم کی گئی. حالانکہ حکومت نے ایجوکیشن کے اور ہیلتھ کی منسٹری بحال کی ہے وفاق میں، لیکن اس 18ویں ترمیم کا حصہ آپ بھی تھے. کیا آپ نہیں سمجھتے، آپ کو یہ تجربہ نہیں ہوا کہ یہ اقدام غلط تھا 18ویں ترمیم کے تحت اسپورٹس منسٹری کے خاتمے کا؟ کیا اب اس سے بحال نہیں ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں تو 18th امینڈمنٹ پہ اس لیے بہت بول سکتا ہوں کیونکہ میں آئی پی سی کا خود منسٹر بھی رہا ہوں کوئی 19-20 مہینے، اور اس پہ میں نے بڑا کام بھی کیا. اور جب میں سینیٹر تھا میں نے 18th امینڈمنٹ موو بھی کی تھی، ایز اے ہم جو سینیٹرز موو کر سکتے ہیں، پرسنل موشن تھا میرا. اس وقت میں نے جو پروپوز کیا تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ اگر 47 یا 45 ہمارے وہ ہے لسٹ ہے، اس میں سے آپ 27 صوبوں کو دے دیں، اور اس میں 20 یا 22 جو ہے وہ آپ وفاق کے ساتھ رکھیں. اس کو آپ سٹیجز میں کریں. لیکن جو بھی طاقتیں تھیں اس کے پیچھے، انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ عجلت میں ہوا، جلدی سے ہوا، نہ صوبے تیار تھے اس کے لیے. اور انڈیا کی میں مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر بھی انہوں نے سب ڈیوالو نہیں کیا، بہت سی چیزیں انہوں نے ابھی تک، اور وہ کنکرنٹ لسٹ ہوتی ہے. بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے، اس پہ بڑا وقت لگ جائے گا. سپورٹس جب بھی ٹیمیں باہر جاتی ہیں وہ پنجاب کا جھنڈا نہیں لگاتی، یا وہ سندھ کا جھنڈا نہیں لگاتی، یا خیبر پختونخوا یا بلوچستان یا کشمیر کا جھنڈا نہیں لگاتی، وہ پاکستان کا جھنڈا. جب احسام الحق قریشی کھیلتا ہے ومبلڈن میں یا یو ایس اوپن میں، تو وہاں ایک جھنڈا پاکستان کا بھی لگ جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ سپورٹس، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے پاس اتنی بڑی اچھے کوئی ہوں گے نوجوان، اس کو آپ لائیں، اسپورٹس منسٹر بنائیں، اس کو کچھ اختیارات دیں، اور وہ اس چیز کو جو ہے، میں تو اس کے حق میں ہوں اور ہم حاضر ہیں. نہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب یہ مطالبہ کر رہے ہیں آپ کہ وفاقی سطح پر اسپورٹس منسٹری کو بحال کیا جائے؟ مطالبہ بھی کرتا ہوں، اور ہم جو بھی منسٹر بنائیں ہم ان کے لیے ہم تابعدار ہیں، ہم 24 گھنٹے ان کی مدد کے لیے ہم حاضر ہوں گے. بہت شکریہ سینیٹر سلیم سیف اللہ صاحب. ناظرین، ٹینس فیڈریشن کے صدر سینیٹر سلیم سیف اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں وہ، لیکن جس طرح سے وہ ٹینس پہ عبور رکھتے ہیں اور خود ٹینس پلیئر رہے، آپ نے ان کی گفتگو سنی. یقینی طور پر اب یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ جب وفاقی سطح پر
آپ 18ویں ترمیم کا نام لے کر تمام انفراسٹرکچر کو اپنے پاس رکھتا ہے، یعنی اسلام آباد اپنے پاس رکھتا ہے، تو پھر اسپورٹس منسٹری کو بحال کر دینے میں کیا حرج ہے؟ اگر جب آپ ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی اسپورٹس منسٹری بحال کر سکتے ہیں تو پھر اسپورٹس کی وفاقی سطح پر اسپورٹس منسٹری کو بحال کیا جائے، چونکہ فہمیدہ مرزا بھی یہاں تک تو ایگری کرتی ہیں ہم سے، پرسنلی ہماری ان سے بات ہوئی کہ جو پی ایس بی کو ختم نہیں کر سکتے اور کھلاڑیوں کے درمیان، کھلاڑیوں اور بین الاقوامی برادری کے درمیان این او سیز یا رابطے کا واحد ذریعہ پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے۔ تو پھر جب اسپورٹس بورڈ آپ کے پاس ہے تو اسپورٹس منسٹری کو بحال کرنے میں کیا حرج ہے؟ ساتھ ساتھ کھیلوں کے حوالے سے جو آپ اسپورٹس پالیسی حکومت بنانے جا رہی ہے، ضروری ہے کہ وہ فیڈریشن سے مشاورت کرے، چونکہ اس کے بغیر بہتر اسپورٹس پالیسی نہیں بنائی جا سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ون مین شو احسان مانی ٹاسک فورس کی جو رپورٹ ہے اس سے نہ تو وفاقی وزیر مطمئن ہے اور نہ ہی فیڈریشن والے مطمئن ہیں۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔